السلام علیکم. فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ میں ہوں جابر کاٹھیا, اور آج کے ہمارے معزز مہمان جناب صفی اللہ شیخ صاحب, جو کہ ایک بہت ہی اچھے شاعر اور بہت ہی اچھے مصنف اور بہت ہی اچھے موٹیویشنل اسپیکر ہیں. سر, آپ کا سب سے پہلے تو بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. بہت شکریہ. پاکستان معاشرتی اور اخلاقی طور پر پستی کا شکار ہے, اور اس میں جو نوجوان ہیں وہ بھی اخلاقی طور پر پستی کا شکار ہوئے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے سر صاحب؟ یہ ہمیں سب سے پہلے تو اس کی وجہ جو ہے نا, وہ ہمارے اندر چھپی وہ جو فطرت ہے, کمپلیکس لوگوں کے اندر جو ایک پیدا ہو گیا کہ ہم جب ایک جگہ پہ رہتے ہوتے ہیں اور اس جگہ سے جب ہم دوسری جگہ پہ آتے ہیں, مطلب گاؤں چھوڑ کے شہر میں آتے ہیں یا ملک چھوڑ کے دوسرے ملک میں جاتے ہیں, تو وہ جو ہمارے کمپلیکس ہوتے ہیں اس وجہ سے ایک تو یہ ایک بہت بڑی وجہ. دوسرا ہماری فطرت, تربیت جب ہمارا چونکہ ایک معاشرہ کر رہا ہے, تو معاشرے کے اندر جو یہ برائیاں ہیں, بدعنوانیاں ہیں, حرام, ماں باپ بھی تو ظاہر آج کل حرام کھلا رہے ہیں. آج کل کوئی ماں رابعہ بصری نہیں ہے, آج کل کوئی باپ جو ہے وہ مولا علی جیسا نہیں ہے. اچھا سر, کیا ماں باپ جو تربیت کرتے ہیں اس کا بچوں کے اخلاق پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ بے بہا اثر پڑتا ہے, لیکن تربیت بہت اب تھوڑا اثر رکھتی ہے. آج ماں کی تربیت جو ہے وہ بہت کم اس کے اثرات ہیں, کیونکہ لڑکیاں لڑکے اب یونیورسٹیوں میں 4 سالہ ڈگری ان کا 8-10 گھنٹے یونیورسٹی کے اندر گزر جاتا ہے, تو وہ تربیت زیادہ بجائے اپنے ماں باپ سے لینے کے وہ اب معاشرے سے لے رہے ہیں. معاشرے کے اندر چونکہ برائیاں, موبائل آپ کے پاس ہے, لیپ ٹاپ آپ کے پاس ہے, 24 گھنٹے انٹرنیٹ آپ کے پاس ہے, تو ایسی سچویشن کے اندر جو ہے وہ یہ ہم اخلاقی طور پہ, آپ نے تو پستی کا شکار کہا ہے, میں کہتا ہوں اخلاق ہے کہاں؟ پستی تو ادھر ہوتی ہے جہاں پہ کوئی اخلاق ہو. جہاں پہ اخلاق ہی نہیں ہے, جہاں پہ آپ کا وزیر اعظم سے لے کر نیچے کام کرنے والا چپڑاسی تک کرپٹ ہو, اسٹوڈنٹ سے لے کر استاد تک سب کرپٹ ہو, پرنسپل کیا, ڈین کیا, پروفیسر کیا, کرپشن انتہائی جس معاشرے میں جو ہے وہ دیمک کا کام کر رہی ہو, وہاں پہ آپ اخلاقی پستی, وہاں پہ صرف اور صرف پستی, اخلاق نہیں ہے یہاں پر. صفی صاحب, آپ نے کہا ہے کہ معاشرہ بچوں کی تربیت کر رہا ہے, تو کیا والدین ان کی تربیت نہیں کر رہے ہیں بچوں کی؟ دیکھیں جابر صاحب, ایک ماں ایک باپ جو ملازم پیشہ ہوں گے نا, ماں بھی اور باپ بھی, تو اولاد کو تو وقت نہ ملا, ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ وہ چھوٹی جب بچے ہوتے ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے اس وقت والدین کی, 7 سال کی عمر تک اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا نہیں کہا بچے کو کہ وہ نماز پڑھے, ماں باپ کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اس کو کہیں, ٹھیک ہے. 10 سال کی عمر میں گھر میں کوڑا لٹکانے کا حکم ہے, مارنے کا پھر بھی حکم نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ بچہ 7 سال تک دیکھتا ہے اپنی ماں کو نماز پڑھتے تو وہ بچہ بھی پڑھتا ہے. یہ ہو گئی ایک چھوٹے بچے کی بات جس کی تربیت کا وقت ہے. اس کے بعد کالج کا وقت آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, مطلب ظاہر میٹرک کیا, آپ کالج میں چلے گئے, کالج میں آپ نے پڑھا یا جو بھی آپ کا ایک معاملہ ہوتا ہے, وہاں پہ آپ کے ٹیچرز ہوتے ہیں, آپ کے ساتھ پڑھنے اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں, وہ کرتے ہیں آپ کی تربیت. بیسیکلی خلیل الرحمان قمر صاحب کی میں ایک بات سے بڑا متاثر ہوں, وہ فرماتے ہوتے ہیں کہ ماں باپ بچوں کو, یا ماں جو ہے وہ ایمانداری سے اپنی اولاد کو پالتی ہے, بالکل, پرورش نہیں, تربیت نہیں کرتی. تربیت وہ کرتی ہے جو آپ اپنے گھر لے کر آتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ کو بتاتی ہے حرام نہیں کھانا. ایک بیوی سوال کر لیتی ہے کہ یہ تمہارے پاس پیسے کدھر سے آئے ہیں, ماں یہ سوال نہیں کرتی. ماں خوش ہوتی ہے کہ میرے بیٹے کی جیب میں 2 لاکھ روپیہ, بے شک وہ بینک لوٹ کے لایا ہو, ٹھیک ہے. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ میں یہاں پر فطرت کو بڑی اہمیت دیتا ہوں. معاشرے میں ہمارے ہاں بھی اکثر گھر والوں میں اور ادھر ادھر رشتہ داروں میں, خاندان والوں میں, اور دوسرا بھی نارمل معاشرہ جو ہے اس کے اندر یہ بات بڑی اہم ہے, وہ لوگ فوکس کر رہے ہیں تربیت پر. تربیت ایک ماں نے 3 بچے پیدا کیے, تینوں ڈیفرنٹ ہیں, تربیت ایک ماں کر رہی ہے, بالکل, ٹھیک ہے. تو پھر وہ ڈیفرنٹ کیسے ہیں؟ اصل چیز آپ کی فطرت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو عطا کردہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ایک اور بڑا محاورہ بنا ہوا ہے, ماں ایسی بیٹی ایسی, نانی ایسی بیٹی, ردی میں ٹوکری میں پھینکنے کے برابر یہ بات ہے, ٹھیک ہے. جہالت پہ مبنی ہے کہ آپ کی فطرت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے وہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے. اور جہاں تک آپ نے تربیت کی بات کی کہ کر کون رہا ہے, معاشرہ کہاں پہ, ماں باپ کدھر ہیں آج کل؟ ماں باپ کے پاس اپنے بچوں کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے. موبائل ہے, 18 گھنٹے ماں باپ ڈرامے دیکھ رہے ہیں, فلمیں دیکھ رہے ہیں موبائلوں کے اوپر, ٹھیک ہے, جی بالکل. اور اولاد بھی جو ہے وہ ٹک ٹاک بنا رہی ہے, فیس بک بنا رہی ہے, ویڈیوز بنا رہی ہے, اور وہ اس طرح کے, تو وقت نہیں ہے. آج کل علم و فن کا دور ختم ہو چکا ہے. اب ولاگنگ ہے نا, ڈیلی ولاگنگ ہے, وہ بھی کسی کی ماں کی بیٹیاں, فیملی از آن سیل, بیوی بیچ رہا ہے کوئی بندہ. اچھا, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو سوشل میڈیا ہے وہ نوجوان نسل کو بے بہا خراب کر رہی ہے,
سوشل میڈیا آپ کی، آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ، آپ کے ڈیلی بلاگرز کو جو ہے وہ نوجوان نسل کاپی کر رہی ہے. اتنا کوٹ پہنا ہے یا اتنی قمیض پہنی ہے وہ کاپی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو وہ جو کچھ ایسے بلاگرز، میں نام تو نہیں لینا چاہتا، لیکن یہ ہے کہ کچھ ایسے بلاگرز ہیں، ڈیلی بلاگنگ والا جو سسٹم ہے اس کے اندر ظاہر ایک میسو اماؤنٹ ہے، 1.5 ملین یا اتنی ایک اماؤنٹ جو ہے وہ ان کو ملتی ہے. وہ پاگل تو نہیں کہ وہ چھوڑے، لیکن آپ کا نوجوان نسل اس کو کاپی کر رہا ہے. کوئی ٹینڈ کروا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ الٹے سیدھے لباس پہن رہا ہے، کوئی اپنے باپ سے پوچھ رہا ہے کہ پاپا میں سگریٹ پی لوں کوئی مسئلہ تو نہیں، پاپا میں بوائے فرینڈ رکھ لوں کوئی مسئلہ تو نہیں. تو جو نوجوان نسل اس کو کاپی کر رہی ہے اس کا تو اللہ ہی حافظ. جب جیسے آپ نے فطرت کی بات کی ہے، ایک لڑکا یا ایک لڑکی جب 18-20 سال اپنے گاؤں میں گزارتے ہیں، دیہات میں گزارتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ شہر میں آتے ہیں تو یہاں پہ آ کے وہ ماڈرن ہو جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں وہ ایک سال میں ہی جدیدی کی طرف چل جاتے ہیں؟ فریز اینڈ تھوٹ سائیکولوجیکل تھیوری ہے. اس کے اندر آپ کسی جگہ پر 17-18 سال آپ نے گزارتے ہیں نا، تو آپ کا وہ آپ کسی جگہ پہ 1 سال بھی آ کر رہتے ہیں. بالکل. تو وہ آپ کا سسٹم سارا جو آپ نے 17-18 سال کا گزارا ہوتا ہے کسی بھی دیہات میں یا کسی بھی جگہ پہ، وہ آپ کا ختم ہو جاتا ہے. اس کی ایک بڑی میجر ایک وجہ جو میں نے پڑھی تھی کتاب کے اندر، وہ یہ تھی کہ آپ کی جو ہوتی ہے نا ایک کہہ لیں آپ کے اندر ایک کمپلیکس ہوتا ہے کہیں نہ کہیں، ایک ہلکا پھلکا کہ ایک گاؤں سے آنے والا بندہ وہ شہریت ماحول میں آیا، اس کو دیکھ کے وہ سب کو وہ اٹریکٹ ہوتا ہے، متاثر ہوتا ہے، وہ ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. دوسری چیز اس کا ایک پازیٹیو پہلو بھی ہے کہ آپ ایک دیہات سے اٹھ کر ایک شہری سسٹم میں آتے ہیں. اگر تو دیہات والا ظاہر ہے اگر وہاں پہ ماحول ان پڑھ جہالت والا ہے اور آپ کسی شہری سسٹم میں آئے ہیں تو آپ بہت زیادہ اس کا اپنے دیہاتی لوگوں کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں. یہ ایک معاشرے کی ایک اچھی چیز ہے. دوسری چیز یہاں پر ایک اور میں ایگزامپل اکثر دیتا ہوتا ہوں کہ ایک لڑکی جس وقت اپنی ماں کے گھر سے شادی کر کے اپنے سسرالی گھر میں جاتی ہے، بالکل، تو اس کی ادھر جو تربیت اور جو اس کی طبیعت اور جو اس کی فطرت، وہ جو ساری چیزیں اچانک سے چینج ہو جاتی ہیں. وہ بھی یہی چیز ہے کہ آپ ایک سسٹم سے اٹھ کے اچانک دوسرے سسٹم میں آئے، وہ اس چیز کو آٹومیٹیکلی آپ اڈاپٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کئی جگہوں پہ اس کے پازیٹیو فائدے ہیں، کئی جگہوں پہ اس کے بہت زیادہ نیگیٹو اثرات ہم نے دیکھے ہیں کہ جو جب کنسلٹنٹ جب لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات وغیرہ کرتا ہوں یا جو بھی ہے، تو اکثر ان کے اندر اس وجہ سے ڈپریشن بھی دیکھنے میں آیا کہ اگر کوئی غریب گھر کی بچی کسی امیر گھر میں چلی جائے تو وہ بھی اس کو بھی کمپلیکس ہوتا ہے. اور اگر کوئی اس طرح کی پھر بے شمار چیزیں ہیں، کالج یونیورسٹی کی لڑکیوں میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، لڑکوں میں بھی پائی جاتی. اچھا صافی صاحب، آپ نے نیگیٹیوٹی اور پازیٹیوٹی کی بات کی ہے، تو آج کا جو معاشرہ ہے اس میں ہمیں نیگیٹیوٹی دیکھنے کو زیادہ مل رہی ہے. تو جو نیگیٹیوٹی دیکھنے کو زیادہ مل رہی ہے، یہ جب ایک لڑکی ہے یا ایک لڑکا ہے جب گاؤں سے اٹھ کر شہر کی طرف رخ کرتے ہیں تو وہ یہاں پہ آ کے ماڈرن ہو جاتے ہیں. یہاں پر ماڈرن کے چکر میں وہ اپنے اوپر میک اپ کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، جس کو معاشرہ قبول نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ اس کی کیا وجہ؟ میک اپ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنی جو ہے نا حقیقت کو چھپا رہے ہیں. ٹھیک ہے. کسی بھی چیز میں کمی کو دور کرنے کا نام میک اپ ہے. ٹھیک ہے. اب وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی نوعیت کا ہو، کوئی مرد ہے، عورت ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اس کا جس معاشرے میں وہ اب نکل رہا ہے نا، کیونکہ وہ اب وہ تھا نہیں نا. تو حقیقت نو امیر لوگ جو ہوتے ہیں، نئے امیر جو ہوئے ہوتے ہیں لوگ، ان کے مزاج کے اندر جو ہے نا وہ ایک شعر تھا نا، جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نہیں ہے. تو آپ کی جو حقیقت ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جب آپ اس کو معاشرے کے اندر شو آف کرنے کی چکر میں یا کسی بھی حساب سے آپ، کیونکہ جو انسان حقیقت میں ہوتا ہے، جو اس کا حق ہوتا ہے، سچ میں وہ جس طرح کا ہوتا ہے، بالکل وہ اس کو شو کروانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ایک بڑے افسر کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں بڑا افسر ہوں، وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح ایک امیر آدمی ہے تو اگر اس کو وہ امیر واقعی امیر ہے تو اس کو یہ بتلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ امیر ہے. جو غریبی سے امیری تک کا سفر طے کرتا ہے وہ لوگوں کے اندر اعلان کر رہا ہوتا ہے میں امیر ہوں، میں امیر ہوں، میں امیر ہوں، گاڑی دیکھ، میرا بنگلہ دیکھ، میرے کپڑے دیکھ، میرا یہ دیکھ، میرا، تو وہ یہ چیز ہوتی ہے. تو حقیقت سے جس وقت جیسے جیسے ہم حقیقت سے دور ہوئی جائیں گے یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوتی جائیں گی. اور ایسے لوگوں کو یقیناً معاشرہ قبول نہیں کرتا اور کرنا بھی نہیں چاہیے ایسے لوگوں کو قبول. ہمارے معاشرے میں جو امیر ہے اس کو عقل مند سمجھا جاتا ہے. آپ نے یہ بات کی ہے کہ جو امیر ہے، نئے امیر ہیں،
وہ معاشرے میں غلط امپیکٹ ان کا ہو رہا ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے, کیوں؟ دیکھیں جابر صاحب, یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, امیر آدمی کو عقل مند سمجھا جاتا ہے, ایسی بات اگر آپ ایک ایسے معاشرے میں بیٹھ کر بات کر رہے ہو نا جہاں پر کوئی امیری کوئی ایک سائن آف بورڈ ہو, ٹھیک ہے, ایسے معاشروں میں یہ بات ٹھیک ہے. ہمارے معاشرے میں امیر آدمی کو عقل مند نہیں سمجھا جاتا. یہ ہم نے جو ایک نارمل ذہن کے لوگ ہیں نا, انہوں نے یہ سوچ بنا لی ہوئی ہے کہ امیر آدمی کو عقل مند سمجھا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. نئے امیر لوگ اپنے آپ کو عقل مند شو کرواتے ہیں. بیسیکلی یہ ایک بہت میجر ڈفرینس ہے. اگر آپ کا کوئی رشتہ دار امیر آدمی ہے, ٹھیک ہے, میرے والد صاحب نے ایک دفعہ مجھے ایک محاورہ بولا کہ ٹھڈ جڑا ہے نا گوڈیاں تو اگے ہوندا ہے, ٹھیک ہے, کہ بھئی آپ کے جو اپنے ہوتے ہیں نا بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں ہم نسبتاً گھٹنوں کے, بے شک وہ امیر ہو, لیکن اس کے اندر یہ ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر ٹھڈ جڑا گوڈیاں تو اگے, جے گوڈے تہاڈے اگے نے نا وہ اس صورت ہی اگے ہوندے جس صورت وچ تسی امیر ہو, ٹھیک ہے. تہاڈا کوئی امیر غریب رشتہ دار ہے صحیح ہوے, گوڈیاں دی حیثیت چ ہوے صحیح ہے, غریب ہے, وہ کوئی گوڈے ٹھڈ کوئی چکر نہیں, ٹھیک ہے, ان تسی پیراں تے رکھے ہے, سمجھ لگی. وہی رشتہ دار تہاڈا امیر ہو جائے, جب وہ آپ کا امیریت کی طرف آتا ہے نا تو ایسے میں جو ہے نا وہ آپ اپنا اس کو سر آنکھوں پہ بٹھا کر اس کے ساتھ جو ہے نا وہ معاملہ کرتے ہیں. دوسری چیز یہاں پر موسٹ امپورٹنٹ جو مینشنیبل ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جس جگہ کے اوپر آپ کے رشتوں کو, آپ کے عزیزوں کو, آپ کے دوستوں کو پیسوں کی نیت, پیسوں کے اعتبار سے پیسوں کے ترازو میں تولا جاتا ہے نا, وہ معاشرہ ہر لحاظ سے, جیسا میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ اخلاقی پستی کی آپ بات کریں, اخلاق ہے کدھر, ٹھیک ہے. تو دیکھیں نا, مثال کے طور پہ آپ نے یہ سوٹ پہنا ہوا ہے, یا آپ کہیں کہ 5,000 روپیہ میٹر ہے, ٹھیک ہے, اور یہ 20,000 کا سوٹ ہے, تو لوگ کہیں گے کہ جابر صاحب امیر آدمی ہیں, ان کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے, کل کو فائدہ دیں گے. تو جناب یہ پھر آپ کی قیمت نہیں ہے, یہ پھر سوٹ کی قیمت ہے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ جو ہے وہ اپنی قیمت لگوانا چاہتے ہیں, وہ آپ کا فن, آپ کا علم, آپ کا اقدار, آپ کا اخلاق, آپ کی معاشرت, آپ کا رہنے سہنے کا انداز, نو امیر انسان ہمیشہ معاشرے میں برائی کا باعث بنے. ان کی عورتوں کے لباس آپ دیکھیں, وہ اپنے آپ کو امیر شو کروائیں, جتنی امیر ہوئی جائیں گی اتنے ان کے کپڑے چھوٹے ہو جائیں گے. جی بالکل. اور جتنے لوگ امیر ہوتے ہیں, خاندانی امیر, ویسے تو خاندانی لفظ بہت بڑی گالی ہے, کیونکہ ہر جگہ پہ بولا جاتا ہے خاندانی کنجر, خاندانی یہ سارا کچھ بولا جاتا ہے, اللہ معاف کرے. لیکن آپ کی جو جیسے جیسے آپ کے اندر امیری آئی جاتی ہے ویسے ویسے معصومیت کا خاتمہ ہو جاتا ہے, ویسے ویسے لباس آدھے ہوئے جاتے ہیں, ویسے ویسے آپ کا, تو وہ سارا معاشرہ جو ہے وہ پھر آہستہ آہستہ برائی کی طرف نکل. صفی صاحب, آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو امارت ہے وہ عوام کے اخلاق کو پست کر رہی ہے, تو پھر غریب کیوں اخلاق سے پستی کا شکار ہے؟ امارت آپ کو وہ فاؤنڈیشن پرووائڈ کر رہی ہے جس سے آپ نے اخلاقی پستی, مثال کے طور پہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, آپ کیا اخلاقی پستی کریں گے؟ مطلب اللہ معاف کرے, کوئی کسی خواتین کو کوئی چھیڑیں گے, کوئی ایسا معاملہ ہوگا, کوئی چرس گانجا پیئیں گے, کوئی چکر, آپ کے پاس مال ہی نہیں ہے نا, ٹھیک ہے. امیر آدمی اخلاقی پست زیادہ ہے, غریب آدمی کے پاس عیاشی کے اتنے وسائل نہیں ہیں, اتنے اس کے پاس عیاشی والا معاملہ ہے نہیں, ہے وہ بھی لیکن کم ہے, ریشو کم ہے. امیر کے پاس اخلاقی پستی کے ذرائع زیادہ ہیں, وسائل زیادہ ہیں, وہ اپنی گاڑیوں میں جو ہے وہ جاتے ہیں. میں ذاتی طور پہ گاڑیوں والے ہم لوگ بھی ہیں, آپ لوگ بھی ہیں, سارے, لیکن ہماری جو فطرتیں ہیں, اگر کسی معاشرے کے اندر آپ تبدیلی چاہتے ہیں نا جابر بھائی, تو سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر اللہ کا خوف پیدا کیا جائے, جی بالکل, اتباع رسول پیدا کی جائے, اس کے بعد وہ معاشرہ بن سکتا ہے. میں اکثر بات کرتا ہوں, تو میں نے اپنے پچھلے انٹرویوز میں بھی یہ بات کی ہے کہ مدینے سے کون سے سونے کے پہاڑ نکلے تھے, ٹوٹی جوتیوں کے ساتھ انہوں نے پرشین اور رومن امپائر کو جو ہے وہ گرا دیا تھا, بالکل, ٹھیک ہے. تو آپ اخلاقی پستی کا, جس طرح آپ کا موضوع یہ ہے اخلاقی پستی, غریب آدمی کے پاس وسائل ہی نہیں ہے, اس نے کیا اخلاقی پستی کرنی ہے؟ وہ تو اخلاقی پستی کے لیے تو بہت زیادہ آپ کے پاس ذرائع ہوں, وسائل ہوں. پولیس والا بھی امیر آدمی کو پکڑتا ہے, غریب آدمی کو تو روکتا ہی نہیں. نشئی بیٹھے ہوتے ہیں اتنے زمینوں کے اوپر, کون روکتا ہے, کون جا کے پکڑتا ہے ان کو, کون ان کو ریہیبلیٹیشن سینٹر لے کر جا رہا ہے؟ کوئی چکر نہیں. امیر کو پکڑا جاتا ہے, اس سے پیسے لیے جاتے ہیں, یا جس بھی ذرائع سے اس کے اوپر مقدمہ لگایا جاتا ہے یا بنایا جاتا ہے. جھوٹ جس معاشرے میں عام ہو جائے, جس معاشرے میں انصاف کا قلم بک جاتا ہو, جس معاشرے میں سیاست سے لے کر معاشرت تک ہر چیز آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین کے اگینسٹ ہو,
اس معاشرے کو آپ اخلاق لفظ، میں کہتا ہوں ان کے لیے اخلاق بولو ہی نا، یہ ان کے لیے لفظ ہی نہیں ہے. یہ پاکستانی ایسی قوم ہے جس کو اسلام نے قبول کیا، اسلام نے، جس نے اسلام قبول نہیں کیا اسلام نے اس کو قبول کر لیا ہو. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو حکم سناتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے، فلانا کیا کہے گا، فلانا کیا کہے گا. برائیاں ہیں نا آپ کے دماغوں میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ جو ہے وہ آپ کی پپو کے بچوں کی جو ہے وہ محبتیں بیٹھ جائیں، تو ایسے معاشرہ کچھ نہیں کر سکتا. اخلاقی پستی، برباد ہو چکا ہے معاشرہ. ہمارے معاشرے میں جو کو ورکنگ سسٹم ہے یا کو ایجوکیشن سسٹم ہے، اس میں بہت سارے ہراسمنٹ کے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے، کیوں ہیں یہ؟ جابر صاحب اس کے اندر نا ہم نے دو باتیں کی ہیں، کو ورکنگ اور کو ایجوکیشن. جو کو ایجوکیشن ہے وہاں پر پروفیسر کی جانب سے بھی ہراسمنٹ کا معاملہ سامنے آتا ہے، بہت زیادہ آتا ہے یونیورسٹیز کے اندر. ابھی ریسنٹلی بھی ایک واقعہ پیش آیا، وہ ضمانت ہو گئی ہے. تو دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ جو کو ورکنگ ہے، اب یہ دونوں چیزیں علیحدہ، اس کو میں ذرا سیپریٹلی بتانا چاہتا ہوں. نمبر ایک پہ سب سے جو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے اس کے اندر، پہلے آتی ہے کو ورکنگ. کو ورکنگ میں لڑکی کے لیے حکم یہ ہے کہ اس نے کسی لڑکے کو، کسی مرد کو محبت سے، پیار سے جواب نہیں دینا، سر پہ آگ لگا کے جواب دینا. ٹھیک ہے. جن سے میں نے اپنی مطلب میری جو زندگی کے اندر جو تبدیلیاں رونما ہوئی، جو جن سے آپ کہہ لیں گے عشق کی حد تک اللہ نے مجھے محبت عطا کی، ان کے معاملے کے اندر یہ ہے کہ ان کی متھے پہ آگ جیسے انگارے ہوتے ہیں، زبان سے آگ نکل رہی ہوتی ہے غیر مردوں کے لیے. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کے طرف پھر لوگوں کی رغبت اللہ کے قانون کے مطابق کم ہوتی ہے. دوسری چیز آ جاتی ہے کو ایجوکیشن کے اندر. کو ایجوکیشن کے اندر جو ہے نا وہ پروفیسرز کی جانب سے یہ چیز بہت دیکھنے میں آتی ہے. نمبر نہیں دیں گے، اتنی دیر کے لیے میرے ساتھ آؤ، میرے ساتھ رہو، یا میرے ساتھ کھانا کھانے جاؤ، یا کوئی اس طرح کا معاملہ. تو یہ وہ دونوں طرفہ ہے. ٹھیک ہے. ہراسمنٹ کے کیسز اس لیے بڑھتے جا رہے ہیں کہ وہی بات جو میں نے پہلے اپنے انٹرویو کے شروع میں بات کہہ دی تھی آپ کے سامنے، کہ فطرت، پروفیسر کی ماں نے پروفیسر کی یہ تربیت تو نہیں کی نا کہ وہ لڑکیوں کو اس طرح جا کر کرے. تو فطرت بہت میٹر کر رہی ہے. اچھا صفی صاحب، مجھے لگتا ہے کہ پردہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ، کیونکہ ماڈرن کے چکر میں لڑکیاں پردہ نہیں کرتی ہیں، تو یہ بھی ایک اخلاق کے پستی کا شکار ہو. بالکل، پردہ بہت اہم ہے. ٹھیک ہے، پردہ کرنا چاہیے. جس وقت آنکھ اٹھ جاتی ہے نا تو پردہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جھکی آنکھ ضروری ہے، مرد کے لیے بھی، عورت کے لیے بھی. ہاں، بہت ساری کمپنیز کے اندر، بہت ساری جگہوں کے اندر جو ہے وہ پردے کا سسٹم بڑا مشکل کر دیا گیا ہے. لیکن پھر بھی یہ ہونا چاہیے. ظاہر ہے یہ ایک فرض ہے. سنت بھی ہو تو بندہ کہتا ہے آج کل معاشرے میں کہ کہتا ہے چلو سنت ہی ہے، لیکن یہ تو فرض ہے. پردہ حکم اللہ ہے. کیا پردے کے ذریعے اخلاقی پستی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ جابر صاحب، اخلاقی پستی کو بالکل پردے کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکتا تھا. ٹھیک ہے. آج اس کی سوشل میڈیا بہت بڑا، آپ پردے کے اندر آپ نے دیکھا نہیں ہے لڑکیاں کس طرح کی لڑکیوں کی ویڈیوز ہیں، منہ پہ ماسک لگائے ہوئے اور سارا وہ جو ان کا آپ کا فیکٹس اینڈ فگرز نظر آ رہے ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا ہی اصل میں لڑکیوں کو 90% تو سوشل میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس کے اندر. 90% تو ہے. منہ پہ ماسک ہے یا منہ پہ پردہ کیا ہوا ہے. اب ہماری ایک بڑی عزیز جو ہے وہ ہمیں پڑھانے والی یونیورسٹی میں ٹیچر تھی، باپردہ تھی، لیکن میں ذاتی طور پہ جو ہے وہ اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں. آپ کے کلچر، آپ کی جو فطری طور پر آپ کی تباہی ہے، اس کے اندر سوشل میڈیا کا بے بنا بہت زیادہ اثر ہے. ٹھیک ہے. 90% تو سوشل میڈیا آپ کو جو ہے وہ خراب کر رہا ہے، عورتوں کو بھی اور مرد کو بھی. اچھا صفی صاحب، آپ نے یہ کہا ہے کہ سوشل میڈیا ہی ہے جو 90% عوام کے اخلاق پستی کا شکار ہے. تو سوشل میڈیا کے مثبت پہلو بھی تو ہیں. ہمیں بلکہ اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا چاہیے، نہ کہ سوشل میڈیا. دیکھیں جابر صاحب، بات یہ ہے کہ آپ کی کسی کے بارے میں رائے غلط ہو نا، نیگیٹو ہو، تو میں 1500 سال تبلیغ بھی کر لوں نا تو میں اس کو پازیٹیو نہیں کر سکتا. بالکل. انسان ہمیشہ نیگیٹو بات پر کان دھرتا ہے، انسان ہمیشہ نیگیٹو کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے. یہ آج سے نہیں ہے، یہ انسان کی تخلیق ہی ایسی ہے. ایک چیز. نمبر 2، آپ اس سوشل میڈیا کے پازیٹیو پہلو کی بات کر رہے ہیں جہاں پر ایک مولوی کا بیان شروع ہونے سے پہلے ننگی لڑکی کی ایڈ آتی ہے. ٹھیک ہے.
وہ 1.5 ملین 2 ملین کما رہا ہے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر سے, ٹھیک ہے. ننگی خاتون کی ایڈ جب تک آئے نا, بیان شروع نہیں ہوتا, بے حیائی پہ بیان لگایا ہوتا ہے اور ادھر ننگی, آپ کیا کریں گے؟ آپ کا صابن, شیمپو, آپ کا ایئر کنڈیشنر, آپ کا ہر چیز آپ کی تو جو ہے وہ عورتیں بیچ رہی ہیں. آپ کس وہ پازیٹیو اور نیگیٹو پہلو کی بات کر رہے ہیں؟ معاشرہ بانجھ ہونے کی سب سے بڑی ریزن ہی یہ ہے کہ آپ کی جو ایک پازیٹیوٹی کا جو پیمانہ تھا نا, جو لیول تھا, جی جی, وہ کنورٹ کر دیا گیا. آپ نے آواز اٹھانی ہے تو آپ نے جس وقت آپ کسی بھی پہلو پر آواز اٹھاتے ہیں, آپ نے اپنے ساتھ لڑکی بٹھائی ہو, آپ کا یوٹیوب چینل, آپ کا فیس بک پیج, آپ کا انسٹاگرام, آپ کا دوسرا تیسرا, وہ سب بہت جلدی بوسٹ کر جاتے ہیں. جی جی بالکل. ٹھیک ہے, اس کی جو میجر ریزنز ہے نا, آپ مائنڈ سیٹ کی بات کر رہے ہیں, مائنڈ سیٹ ایسے نہیں تبدیل ہوتے. مائنڈ سیٹ تبدیل کرنے کے لیے علم و فن, دانشور لوگوں کا یہاں پر موجود ہونا ضروری ہے. پھر لوگوں کے ان کے پاس ایسی چیزیں ہونا ضروری ہیں. ادھر کسی فیمل پولیٹیشینس کا یا کسی اسٹیج ایکٹریسز کا یہاں پر میں کوئی فنکشن رکھواؤں نا, تو یہاں پر 1.5 کروڑ بندہ وہ دیکھنے کے لیے آیا ہوگا, صاف ظاہر. ٹھیک ہے جی. اور اگر میں یہاں پر کسی مسجد کے مولوی کا بیان رکھوا دوں تو وہ 100 بندہ نہیں آنا سننے کے لیے, کیونکہ اس کے پاس وہ چیز ہی نہیں ہے, اس کے پاس وہ گفتگو ہی نہیں ہے. آج طارق جمیل کو لوگ سنتے ہیں نا, سنتے ہیں, کتنی کثیر تعداد میں انجینئر صاحب کو سنتے ہیں, دوسرے تیسرے لوگوں کو سنتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کی کیا وجہ ہے ان کو سننے کی؟ وہ معاشرے کے ساتھ ساتھ چلے ہیں, معاشرت کو ساتھ ساتھ لے کر چلے ہیں. بے شک ان کے بھی یوٹیوب چینل سے پہلے ایڈیں آتی ہیں, لیکن پھر بھی کافی حد تک بہتر ہے بنسبتاً ان لوگوں کے جو وہ پرانے سٹائل کے مولوی تھے اور انہوں نے اس چیز کو. آج آپ نہیں کر سکتے چینج, اس چیز کو بہت مشکل ہے. اس کے لیے آپ کو کم از کم اس کو تضاد سے, میرے خیال میں اس کو چینج کیا جا سکتا ہے. مشکل ہے, ناممکن تو نہیں ہے نا سر. بالکل تبدیل کیا جا سکتا ہے اگر آپ کی یونیورسٹی, آپ کی کالجز کے اندر, آپ کے سکولز کے اندر تعلیم ٹھیک ہو. ایک چیز تعلیم سب سے بڑا مسئلہ. اس کے بعد آپ کے, اچھا میرے خیال میں تعلیمی نظام بہت میٹر کرتا ہے آپ کے اخلاق میں. obvious. اچھا سفیر صاحب, مجھے کوئی ایسی وجہ بتا دیں, ٹھوس وجہ, جس سے ہمارا معاشرہ اخلاقی پستیوں سے نکل کر ترقی کی طرف گامزن ہو. کوئی 2 چیزیں اپنی بہتر کر لیں. جی. ایک چیز ہمارے بڑوں کو, جو ہمارے خاندانی بابے ہیں, انجینئر والے بابوں کی نہیں بات کر رہا, ان کی میں بڑی عزت کرتا ہوں, جو ہمارے خاندانی بابے ہیں, ایک چیز وہ صحیح کر لیں اور ایک اولاد صحیح کر لیں. جی. اور ایک معاشرہ صحیح کر لیں. جو خاندانی بابے ہیں وہ فطرت اور تربیت کے اندر فرق واضح کر لیں. جی. اہمیت فطرت کو دیں, ٹھیک ہے, تربیت سے کہیں زیادہ. جو ہمیں تبدیل کرنا ہے, ہمارے اندر ادب کی بہت کمی ہے ہمارے معاشرے کے اندر. ادب اگر پیدا ہو جائے تو ٹھیک ہے. اور تیسری چیز جو معاشرے نے کرنا ہے, جو ہمارے, وہ تعلیمی نظام بہتر کر لیں, تو یہ ہمارا معاشرہ کافی حد تک برائیوں سے بچ جائے گا. بہت شکریہ صفی صاحب. تو آج اس وقت اپنے میزبان کو دیجیے اجازت, ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ انشاءاللہ.